السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، غفران غازی ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اسلام اور ظاہری و باطنی صفائی ستھرائی، یہ آج کا موضوع ہے۔ دوستو، اسلامی تعلیمات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں غور و خوض کرنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مذہب اسلام نے ہمیں جن چیزوں کے کرنے کا اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اس کے اندر بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ملتی ہیں۔ اسلام نے صفائی، ستھرائی، پاکیزگی اور صحت انسانی پہ کافی زور دیا ہے اور صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ اسلام نے صفائی اور پاکیزگی پر جتنا زور دیا ہے اتنا زور کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جسم کے ساتھ لباس، جگہ، ماحول اور روح کو بھی پاکیزہ رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور اس کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے ذہن کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے، تبھی وہ اس مقام کو پا سکتا ہے جو نصف ایمان قرار دیا جا سکتا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اس پر عمل کرنے میں غیر قوموں سے آج ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج کل تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں جس گلی اور محلے میں آپ کو زیادہ کوڑا کرکٹ، گندگی دکھائی دے، سمجھ لینا کہ وہ مسلمان کا علاقہ اور محلہ ہے۔ صفائی ستھرائی کی تعلیم کو غیر قوموں نے اپنا لیا ہے۔ ایک غیر قوم کے دن کی ابتدا فجر کے وقت ہی ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ اٹھ کر نہانا دھونا کرتے ہیں، پھر وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے پوجا پاٹ کر کے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ معاشی ترقی پر ہیں، برخلاف ہمارے مسلمانوں کے کہ اکثر مسلمان ایسے ہیں جن کی صبح 8-10 بجے ہوتی ہے، فجر کی نماز بستر میں ہوتی ہے، جبکہ حدیث کے اندر صاف صاف لکھا ہے کہ الصبح تمنع الرزق، کہ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم نماز کو چھوڑ کر سوتے رہیں گے، تاخیر سے بیدار ہوں گے، تو پھر ہمیں کیسے دین اور دنیا میں کامیابی ملے گی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے آخر صفائی کو نصف ایمان کیوں قرار دیا؟ ناظرین اکرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے مفہوم میں کافی کشادگی ہے۔ ایک حقوق العباد ہے اور دوسرا حقوق اللہ ہے۔ انسان جب تک صحت مند رہتا ہے اس وقت تک ان تمام حقوق کو اور تمام فرائض کو بحسن و خوبی انجام دے سکتا ہے۔ جب تک انسان صحت مند نہیں رہتا تب تک اپنے تمام حقوق اور فرائض کو بحسن و خوبی انجام نہیں دے سکتا، اور صحت مند رہنے کے لیے، تندرست رہنے کے لیے خود کو پاک صاف رکھنا اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے جو ہمارے مقصد اصلی کے حصول کے لیے رکاوٹ بنے۔ جسمانی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ انسان کے ذہن و دماغ کا بھی صاف رہنا از حد ضروری ہے، اور انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کو بھی پاک صاف رکھنا ضروری ہے، چونکہ ماحول کا طبیعت انسانی پر کافی اثر پڑتا ہے۔ ظاہری صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی ستھرائی بھی ضروری ہے۔ باطنی صفائی میں دل و دماغ کو غیبت، بغض، کینہ، حسد سے پاک رکھنا اور ذکر اللہ سے قلب کی صفائی کرنا۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے جسے ہفتے کی عید کہا جاتا ہے۔ آج کے دن ہمیں ناخن سے لے کر بال تک ہر چیز کی صفائی پہ دھیان دینی چاہیے۔ وضو کرتے وقت ہم مسواک کریں، دن میں 1-2 بار ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کریں، روزانہ یا کم از کم 3 دن میں غسل ضرور کریں، ہر ہفتے
یا کم از کم 40 دنوں کے اندر موئے زیر ناف اور بغل کے بالوں کو صاف کرے۔ نماز کے لیے صاف ستھرا ہو کر اچھے کپڑے پہن کر جائیں۔ اسی طرح کسی مجلس میں جانا ہو تو وہاں بھی اچھے کپڑے پہن کر جائیں، تاکہ آپ کے گندے کپڑے یا جسم کی بدبو کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ آپ کا حلیہ ایسا ہو کہ لوگ آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کرنا پسند کریں۔ اپنے گھر کو، گھر کے سامنے کی جگہ کو، اپنے گلی محلے کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی کا بھی اہتمام کرنی چاہیے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آج کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی پر دھیان دینے کے ساتھ ساتھ ظاہری اور باطنی صفائی ستھرائی پر توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ملاقات ہوگی پھر کسی ویڈیو میں، جب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔